سورۃ فاتحہ کے احادیث میں کئی ایک نام ہیں، جس طرح اس کو ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یعنی قرآن کی ماں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کا آغاز اس سے کیا ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے پڑھنے والے کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کو شفا عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ نور بھی ہے، یہ پڑھنے والے کے لیے نور کا باعث بنتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ پاک نے جس چیز سے آغاز کیا ہے وہ بہت ہی اہم جملہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، یعنی توحید سے آغاز کیا ہے۔ اگر آپ پورے قرآن کا خلاصہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک سورۃ الفاتحہ کا اگر بندہ مطالعہ کر لے، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھ لے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ پاک کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ میں جو مذکورہ تین اہم چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ کا ذکر ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کے ذکر سے آغاز کیا گیا ہے اور اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو اہم پوائنٹ اس کے اندر ہے وہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، علم اور ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہر وقت اللہ سے علم کی طلب اور ہدایت کی طلب کرنی چاہیے۔ انسان جتنا مرضی پڑھ جائے، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انسان کے پاس جتنا مرضی نالج، جتنی مرضی علم آ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا حافظ، قاری، علامہ، فہمہ بن جائے، جب تک اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ علم بھی کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو علم اور ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور نمبر 3 جو سورۃ الفاتحہ میں چیز بیان ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ سے نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا راستہ مانگنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت، کہ اللہ ان لوگوں کی صحبت عطا کر دے کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نبیوں میں ہمارا شمار کر دے، صحابہ جیسا ہمارا ایمان ہو جائے، صحابہ جیسی ہماری زندگی ہو جائے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ میں مذکور ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پہلے ہی پارہ میں سورۃ البقرہ کا آغاز کیا ہے، اور سورۃ البقرہ کی کچھ فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کو بھی نور عطا کرتے ہیں۔ اور زیادہ لمبی بات نہیں، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں ایک حدیث سماعت فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے دوڑ جاتا ہے۔ یعنی جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، شیطان وہاں اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے، وہاں پر ٹھہر جاتا ہے اور ان لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے، ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر وہ گھر جو ہے وہ شیطان سے پاک ہو جاتا ہے۔ آئیے اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے شروع میں 3 گروہوں کا، 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو مومنین تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، قرآن کو سنا، آپ کے احکامات کو سنا اور اس پر عمل لے آئے۔ اور جیسے ہی عمل کیا تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سنا اور اس پر عمل کر لیا، اور یہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ گروہ تھا کہ جن کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کیا گیا، اللہ کے احکامات کو پیش کیا گیا، اور انہوں نے بالکل سرے سے اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے اللہ پاک کی باتوں کا انکار کیا اور وہ لوگ کافرین بن گئے، وہ اللہ کے نافرمان اور کافر بندوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ اور اسی طرح تیسرا گروہ جس کا اللہ پاک نے آغاز میں ذکر کیا سورۃ البقرہ کے، وہ ہے منافقین۔ ان لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے پاس ہوتے تو تب یہ کہتے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور ایک تو یہ کہتے کہ جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اس طرح ہم ایمان لائیں، یہ کافرین کا طریقہ تھا۔ اور جو منافقین تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ منافقوں کی نشانی تھی، طریقہ کار تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جب رسول اللہ اور صحابہ کے پاس ہوتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان لے کے آئے، ہم تو مومنین ہیں، لیکن جب ان سے جدا ہوتے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو بھائی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یعنی یہ 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آگے جا کے
تخلیق کائنات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے زمین، آسمان اور ان چیزوں کو کس طرح بنایا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے سارے کے سارے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ بنانے کے بعد پھر وہ آسمان پر مستوی ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر جا کر پوری کائنات کی تخلیق کی بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، کہاں سے پیدا کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا، تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تو ایسی شخصیت کو ان کو پیدا کرے گا جو آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، تو ہم ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو علم اور جو فوقیت میں انسان کو دے رہا ہوں وہ میں کسی کو نہیں دے رہا۔ تو اسی لیے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تو یہ انسان کو اللہ پاک نے برتری دی، عظمت دی، فوقیت دی تمام مخلوق پر، کہ انسان کو تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ اور جب سجدے کے لیے حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس، ابلیس جو تھا، شیطان جو تھا، اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اور جب انکار کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے جب تکبر کیا، اس کے تکبر کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے وہ بندہ بھی کافر ہو گیا، شیطان بھی کافروں میں شمار ہو گیا۔ اور پھر اس نے یہی بس نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کے بعد ایک مہلت لی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، تیرے بندوں کو دین سے دور کروں گا، تجھ سے دور کروں گا، تیرے احکامات سے دور کروں گا۔ اور وہ کئی حد تک اس میں آج بھی کامیاب ہے، اس سے وہی بچ سکا ہے جس کے پاس ایمان کی لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کی قوت ہے، وہی بندہ شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے۔ تو آئیے، اس نے سب سے پہلا جو وار کیا اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر ہی کیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اللہ پاک نے جنت میں آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جنت میں بھیج دیا، کھاؤ پیو یہاں پر رہو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور لیکن ایک چیز ان کو واضح کر دی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ شیطان نے ورگلایا، فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ورگلا کے کہا کہ تم کھا لو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح آج بھی وہ ہمارے دلوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے، کوئی نہیں، چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا ہونے لگا ہے، یہ کام کر لوں گا، یہ غلطی کر لوں گا تو اس سے کیا ہونے لگا ہے۔ یہی چیز حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالی، اور آدم علیہ السلام سے اس درخت سے پھل جو تھا وہ کھلوا دیا، اور اس کے بدلے میں جو آدم علیہ السلام کو سزا بھگتنی پڑی کہ ان کو جنت میں سے نکال دیا۔ اب اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے پھر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، اور ان کی توبہ طلب دیکھیے۔ یہ نہیں کہ غلطی ہوئی ہے تو اب بھائی میں اس پر اکڑوں کہ کیا ہوا ہے جی، یہ ایک فالی خال ہے، اچھا ہوں غلطیاں بھی تو انسان کو ہی ہوندیاں، جب گناہ کر دیتا تو یہ مطلب بھی ہوں کی ہو گیا، بھلا جو گناہ ہی ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں کیا، عاجزی کی ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور توبہ کی طلب کی ہے۔ تو اللہ پاک نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، آدم یہ کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے تم اپنے اللہ سے کیا کرو، توبہ کر لو، اور اللہ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک ہمیں بھی یہ تلقین کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ اکڑنا نہیں چاہیے، اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ گناہوں پر کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح پھر آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ میں ظلم کر بیٹھا اپنی جان پہ، تو مجھے معاف کر دے، تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ جب اللہ سے مغفرت مانگی جائے، رحمت کی دعا مانگی جائے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح
سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے آگے جا کے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے تمام امتوں پر فوقیت اور عظمت دی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام امتوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں فوقیت دی ہے، لیکن یہ عزت، یہ مقام ان کو راس نہ آیا۔ انہوں نے اللہ کی وہ نافرمانیاں کی جو نہیں کی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ عطا کیا تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ سے شرک شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تو انہوں نے وہ اس سے بھی نہیں رکے، وہ بھی کام کرنا شروع کر دیا، یعنی اللہ کی وہ ہر نافرمانی کی۔ جب ان کو توبہ کا کہا گیا کہ اللہ سے توبہ کرو تو اس کا بھی مذاق اڑایا، جو کلمات توبہ کے لیے سکھائے گئے اس کو الٹ پلٹ کر دیا اور مذاق اڑایا۔ اور پھر جب اللہ پاک نے ان کے لیے منسلوا اتارا، آسمان سے بنے بنائے پکے پکائے کھانے اتارے، تو اس کے بدلے میں بھی وہ یہی کہتے رہے اللہ ہمیں سبزہ دے، سبزیاں ہونی چاہیے، دالیں ہونی چاہیے، یہ گوشت کھا کھا تو ہم اگ گئے ہیں، اس لیے ہمیں دالیں کھلا، سبزیاں کھلا۔ اور پھر جب ان کے پاس ایک واقعہ آیا گائے ذبح کرنے والا، تو اس کے اوپر عجیب و غریب سوالات کیے، گائے کیسی ہو، کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، یعنی نہ کرنے والے بہانے، جس طرح ہم پوچھتے ہیں اچھا ادھا نماز ہو جائے گی جی، ادھا کر لیے جو ادھوں پڑھ لیے، اسی طرح وہ سوالات کر کر کے اپنے آپ کو انہوں نے، یہ دیکھیں یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی والی انہوں نے کام کیے، اور جب یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان پر عذاب عظیم، عذاب علیم، دردناک عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی سزا تھی۔ تو احباب جی قدر یہاں پر چھوٹی سی بات کہ اگر بنی اسرائیل کی یہ ہٹ درمیاں اور یہ نافرمانی ان کے لیے سزا ہیں ہی ہیں کل قیامت کو ہمارے، اس لیے آئیے اپنی اصلاح کیجئے اور اپنے آپ کو درست کیجئے۔ آخری بات جو سورۃ البقرہ اور پہلے پارے کے اختتام میں اللہ پاک نے بیان کی ہے، وہ اللہ پاک نے اپنے بڑے ہی برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے اللہ پاک کی بندگی کی ایسی مثال پیش کی، اللہ پاک کی توحید کی، اللہ پاک کی فرما برداری کی ایسی مثال پیش کی کہ اللہ پاک نے اپنے اس بندے کا تذکرہ یوں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم نے ایسی بندگی کی، ایسی فرما برداری کی کہ پھر اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد کو امام بنا دے، اللہ میری اولاد میں سے نیک لوگ پیدا کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کو پیدا کیا، نیک لوگوں کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح پہلے پارہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ کے راستے پہ نہیں چلنا، ان کے طریقوں کو نہیں اپنانا، جو وہ کر رہے ہیں فیشن کے نام پر اور جناب کلچر کے نام پر، ان کے طریقہ کار کو نہیں کرنا، جو ہمارے اسلام کے منافی ہوں، جو ہمارے ایمان پر ڈیس پہنچاتے ہوں، ایسے اعمال کو نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا رنگ ہے، حدیث اللہ کا رنگ ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ماننا یہی اللہ کا رنگ ہے، حدیث جو کہہ رہی ہے اسی کو ماننا اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کا رنگ ہے، اس میں رنگنے کو رنگنا کہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ادھر ادھر میں لگے رہیں تو وہ آپ اپنے آپ کو ضائع اور فضول کاموں میں اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ پاک آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، کہ آئیڈیل جو ہے ہم نے ان لوگوں کو بنانا ہے، پہلے لوگوں کی باتوں کو یاد کریں، پہلے لوگوں کی باتوں کو دیکھیں، جن لوگوں پہ ظلم ہوا، جن لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کو اپنے سامنے رکھیں، پھر نافرمانیوں سے بچیں، اور جن لوگوں پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں، رحمتیں ہوئیں، ان لوگوں کی واقعات کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ پر جو ہے غور و فکر کریں۔ اس پورے پارے میں ہمیں 5 چیزیں ملی ہیں، ان کو میں ایک پوائنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 1 توبہ، یاد کر لیجئے، سارا نہیں تو یہ 5 چیزیں یاد کر لیجئے، فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے، میرے لیے۔ پہلی چیز ہے توبہ، انسان کو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائن التوابون، پوری بنی آدم خطا کار ہے، گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لے، اکڑنے والا بندہ نہیں بلکہ توبہ کرنے والا۔ نمبر 2 ہے جی کہ ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے، جب علم انسان کے پاس ہے، عقل ہے، شعور ہے، تو ہدایت بھی ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ شیطان کی پہچان کرنی چاہیے، شیطان کی پہچان ہوگی تو ہم گناہوں سے بچیں گے، اگر ہمیں شیطان کی پہچان نہیں ہے تو پھر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ ہمیں پتا ہو کہ یہ کام کی طرف ہمیں کوئی لے کے جا رہا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے،
پھر ہی ہم اس گناہ سے بچ سکیں گے۔ اور نمبر 4 ہے جی نافرمانی سے گریز کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے گریز کرنا، پتا ہو کہ یہ نافرمانی ہے اور دل جو ہے نا یہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، تو اس لیے نافرمانیوں سے بچا جائے۔ اور آخری 5ویں چیز جو ہے آئیڈیل جو ہے آپ کا نیک لوگ ہونے چاہیے، صحابہ ہونے چاہیے، انبیاء کرام ہونے چاہیے، ان کو اپنے سامنے آئیڈیل رکھیں اور ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔